اور ہمیں اسلام نے یہ بھی بتا دیا کہ کن جانوروں کی قربانی کرنی ہے۔ ہر جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے، خصی ہے، دمبا ہے، یہ وہ جانور ہیں۔ بھیڑ ہے جسے آپ مینڈھا کہتے ہیں، یہ وہ جانور ہے جس کی قربانی جائز ہے اور انہی کی قربانی ہوتی ہے۔ عرب میں اونٹ کی کثرت تھی اور اونٹ سب سے زیادہ ہوتے تھے، اس کے بعد مینڈھا یہ ہوتا تھا، اس کے بعد گائے ہوتی تھی۔ تو عام طور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے زمانے کے بعد بھی اور آج تک عرب کے اندر سب سے زیادہ اونٹ کی قربانی ہوتی، اس کے بعد دوسرے جانور۔ اب تو دنیا میں ٹرانسپورٹنگ کی سہولتیں بہت ہیں، اب ساری دنیا سے اچھا جانور سعودیہ میں اور عرب ممالک میں پہنچائے جاتے ہیں، جس میں ہندوستان سے بھی جانور پہنچائے جاتے ہیں جو اعلیٰ قسم کے ہوتے ہیں، اور دنیا کے مختلف علاقوں سے جانور پہنچتے ہیں، اور قربانی کا وہ رسم اور قربانی کی وہ سنت ادا ہوتی ہے۔ لیکن عربوں کے مزاج میں اونٹ ہی کی قربانی ہے۔ ہمارے ہندوستان میں زیادہ کر کے خصی، مینڈھا، گائے اور بیل اور بھینس، لیکن ہمارے ملک کا بہت بڑا علاقہ وہ ہے جہاں حکومت کی طرف سے گائے پر ممانعت ہے، ممنوع ہے، اس لیے اگرچہ ان کی قربانی جائز ہے لیکن حکومتی حکموں پر عمل کرتے ہوئے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ بھینس کی اور کٹے کی اور خصی کی اور مینڈے کی قربانی کی جائے، اس لیے کہ ملک کا ایک طبقہ وہ ہے جس کی عقیدت وابستہ ہے گائے کے ساتھ، اس لیے بہتر یہ ہے کہ گائے کی قربانی نہ کی جائے۔ جہاں اجازت ہے وہاں ہوتی بھی ہے۔ اب قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے اور قربانی کون کرے، کن پر ہے؟ قربانی کے جانور کے سلسلے میں یہ بات آپ مجھ سے پہلے بھی سن چکے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جانور عیبدار نہ ہو، کانا، لنگڑا، اتنا بوڑھا نہ ہو کہ اس کے سارے دانت جھڑ گئے ہوں، اتنا دبلا اور لاغر نہ ہو کہ چل نہ سکتا ہو، کان کٹا نہ ہو، اگر تھوڑا 1/3 سے کم کٹا ہے تو گنجائش ہے، سینگ والا ہو یا بے سینگ والا ہو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ کچھ خصی ایسے ہوتے ہیں جن کی پیدائشی سینگ نہیں ہوتی، منڈے ہوتے ہیں، ان کی قربانی جائز ہے۔ لیکن سینگ ٹوٹی ہوئی ہو اور بس ذرا سی کھدی لگی ہوئی ہو، پوری سینگ کٹی ہوئی ہو، ایسے جانور کی قربانی نہیں کرنی۔ آنکھ پھوٹی ہوئی ہو، کان 1/3 یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہو، پاؤں کا لنگڑا ہو یا چوٹیلا ہو گیا ہو اور ایسی چوٹ ہو کہ وہ پاؤں زمین پر ٹکا کر چل نہ سکتا ہو، یہ عیبیلے جانور کہے جاتے ہیں اور ان جانوروں کی قربانی نہیں ہوگی، نہیں کرنی۔ اب رہ جاتی ہے بات دانت کی۔ عام طور سے دانت دیکھ کر جانور خریدا جاتا ہے۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ دانت معیار نہیں ہے، اصل معیار اس کی عمر ہے۔ اگر بکرا بکری 1 سال کی ہے تو چاہے اس نے دانت توڑے ہوں یا نہ توڑے ہوں، ادن جسے کہتے ہیں، نہ توڑے ہوں، اگر عمر پوری ہو چکی ہے 1 سال
تو اس کی قربانی جائز ہے۔ دانت اصل نہیں ہے، چونکہ یہ جانور جو ہم قربانی کے لیتے ہیں وہ ہمارے گھر کے پلے ہوئے نہیں ہوتے، وہ تو سوداگر کے ذریعے سے ہم خریدتے ہیں، اس لیے علامت اور پہچان کے لیے بتا دیا گیا کہ اگر اس نے دانت 2 یا 1 توڑ دیے، اب خود ہی نکل رہی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ عموماً چھوٹے جانور 1 برس میں دانت توڑتے ہیں، اس لیے دانت کو ایک پہچان بنا دیا گیا، ورنہ اصل میں دانت کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر جانور تندرست ہے، گھر کا پلا ہوا ہے، 1 سال ہو چکے اور اس نے دانت نہیں توڑے، تو اس کی قربانی بالکل بلا تکلف اور تردد کے جائز ہے، کر سکتے ہیں، وہاں ادن اور دتے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ 1 سال کا ہونا چاہیے۔ بھینس یہ 2 سال کی عمر کے ہونے چاہیے، اگر 2 سال کی عمر ہو چکی ہے تو اب یہ قربانی کے لیے درست ہے۔ ہاں اس سے کم عمر ہے تو بھینس کی قربانی نہیں ہوگی، ادن ہوگی تو قربانی نہیں ہوگی۔ اگر 2 سال کی ہے اور جس سے آپ لے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی عمر 2 سال ہے، اور دیکھنے سے بھی اس کا ڈیل ڈول یہ بتا رہا ہے کہ ہاں 2 سال کی عمر ہوگی، تو اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔